ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی ببرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا، سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت و تاجدار ختم نبوت کانفرنس الحمدللہ سچ چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن غلامان مصطفیٰ پل غازی عباس میلسی کے جملہ احباب، وفادار کریم آقا کے نوکر جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ محفل پاک الحمدللہ سجی ہے۔ اللہ پاک یہ نوکری قبول فرمائے، بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں بے حد شکر گزار استاد الحفاظ اسیر ناموس رسالت جناب قاری غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس وقت رہنے والے اسی علاقہ کے لیکن کراچی اس وقت روشنیوں کے شہر ہیں، اور وہاں سے ان کا حکم خود پر واجب نہیں بلکہ فرض سمجھ کر میں حاضر ہوں۔ جناب قاری محمد امجد صاحب آپ نے حکم فرمایا، میں وعدے کے مطابق جو وقت دیا تھا اس وقت پر یہاں حاضر ہو گیا تھا، اور رات کے اس پہر نوکری کا آغاز 12:12 پہ سبحان اللہ نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ جنہیں پانی پینا پی لو، تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ نہیں پینا، تھوڑی مہربانی پی لو۔ ایک بوتل اور چاہی دی تھی، یہ تو خالی ہے، وہ انتظامیہ نو کہہ سکتے ہو انشاءاللہ آ جائے گی۔ جس نے حسین دے نانا دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک ایک دو دو قدم سٹیج دی جانب سفر کرے۔ دعا کرنا جڑا اٹھ کے زہرہ دے بابا دے سٹیج دے قریب آئے، موت آئے تو زبان تے کلمہ آ جائے، سامنے حسین دے نانا دا جلوہ آ جائے۔ دائیں بائیں جڑے دوست کھڑے نے، انتظامیہ دے دوستوں تو علاوہ، سیکیورٹی دے احباب تو علاوہ جتنے دوست کھڑے نے، مولا علی دے مرید جتنے کھڑے نے، جلدی نال بیٹھ جاؤ۔ اس سے سال میرا مالک تانوں مسجد نبوی دے سینے وچ بیٹھنا نصیب فرمائے۔ اور جڑے سامنے دوست کھڑے ہو، مہربانی کر کے آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ کچھ احباب چلے گئے نے، ویسے بھی جڑا کاسا چھوٹا ہوئے انہوں جلدی خیرات دے کے سائیں اجازت دے چھوڑ دیں۔ آپ خوش نصیب ہو بھی سرکار عطا کر رہے ہیں تے تسی لے رہے ہو۔ جتنے احباب محفل پاک کا چاہے ہو، نہ میں پہلی واری آیا ایتھے نہ میں آخری واری آیا، پرانا نوکر ہاں، جدوں بھی ایتھے آیا ڈھیر سارا پیار تساں دیتا ہے۔ ویسے بھی پل غازی عباس وفادار نوکر بیٹھے ہو، اور تھوڑے جو دوست اٹھ کے گئے نے، بندے پیشک چاند رہ گئے نے، بندے چاند نے پر سبحان اللہ دسے نبی نو پسند نہیں۔ آغاز تو 6 مصریاں تو کر رہے ہیں، سٹیج تے مقتدر شخصیات جلوہ گر نے، الحمدللہ کدیو کلام نہیں پڑھیا جڑا خود دی کیفیت نہ ہوگی۔ وہ ایک کلام ہے نا، ایک خواب سناواں، انہوں میں کدی منبر تے نہیں پڑھیا، کیونکہ جدوں میں نے خواب آیا ہی نہیں، میں سنانا کی بات وہ کرتا ہوں جو میری اپنی کیفیت ہو، جو مجھ پر جو ہے وہ صادق آئیں مصرے، وہ پھر کہنے کا مزہ ہے، وہ جب کہیں گے دل سے نکلے گی، دل میں اترے گی۔ شہزاد بشیر صاحب نے کمال پڑھا ہے، اللہ پاک مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اے جڑے پتر موبائل تے لگے ہو، اللہ تانوں آئی فون دے وے، پتر جلدی نال بیٹھ جاؤ، جلدی نال بیٹھ جاؤ، ایتھے بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیمرے والے بھائی کوئی نقیب انی چھٹی نہیں دیندا، میں دے رہا، تسی بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، تسی بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اینو سٹل کر کے نا ایک جگہ تے چھوڑ دیو تے تسی بھی بیٹھو، مہربانی۔ ایک نعرہ بلند کرو، اس نعرے دے نال تہاڈا ذوق چیک کر کے نوکری دا آغاز کرنا۔ 12 بجے تو پہلے جاگنا، 12 بجے تو بعد سو جانا، یہ دنیا داراں دا شیو ہے۔ 12 بجے تک سو جانا، 12 بجے تو بعد جاگ کے اللہ اللہ کرنا، اے اللہ والے سلام اس بندے نو جنہوں سرکار نے بلایا بھی ہے، بٹھایا بھی ہے، تے 12 بجے تو بعد اٹھن بھی نہیں دے۔ میں ایک نعرہ لا رہے ہیں،
غازی عباس دے کٹے ہتھاں دا صدقہ جدا ہاتھ سلامت ہے وہ پورا ہاتھ اٹھائے گا جنہوں رب نے زبان دیتی ہے گونگا پیدا نہیں کیتا اور رب دا نام بلند کرے گا دعا کرنا زبان تے حرام دا لقمہ نہ آوے ہاتھ دنیا چ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جسم وچ بیماری نہ آوے گھر چ سکھ ڈیرا لاوے تے دکھ چلا جاوے جڑا سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دائیں بے ویکھنا کسی دا ہاتھ تھلے ہوئے او دا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا کتھوں آیا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سلام توڑے ماں باپ نو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ نہیں بابا جی دی گل یاد رکھو مینوں تو اجے بھی یاد ہے بابا جی فرمایا کرتے سی 3 دفعہ بولیا کرو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تیسری دفعہ تھوڑا زور لا کے بولیا کرو تاکہ ختم نبوت دے منکران سڑ جان پھج جان مر جان تیسری دفعہ جڑا بولے یقین جاننا کہ انہوں ماں نے گھٹی اچھے سبق پلایا ہے کہ لعنت ہو مرزائی کانے پر سلام ہو حسین کے نانے پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ان نعرہ وہ لانا ہے جڑا میرا بابا لا گیا واہ وہ نعرہ جدے بارے چ بابا جی فرمایا کردے سی 1000 سال بعد بھی میری قبر تے آ کے کوئی نعرہ لائے خادم رضوی کمر دے اندروں جواب دے گا اے تے گل او کر سکدا نا جڑا نعرہ بھی لاوے تے نعرے دا حق بھی ادا کرے تے جڑا ہٹا کٹا ہوئے ٹھیک ٹھاک ہوئے وہ نعرہ نہ لا سکے انہیں قبر جواب کی دینا ہے آج جاؤ میرے بابا جی دی تربت لاہور روزانہ دی بنیاد تے پھلاں دا ڈھیر لگدا ہے تازہ پھلاں دا ڈھیر وہ پھل اٹھا کے روزانہ میانی دے قبرستان وچ قبور تے تقسیم کیتے جاندے لیکن پھلاں دا ڈھیر کٹدا نہیں او جڑے بابا جی نو برا بھلا کہندے سی بابا جی نو نقل کفر نباشت لنگڑا تے معذور کہندے سی او بھی بابا جی دی قبر تے پھول لے آندے نے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوندے نے ہن تو مولانا طارق جمیل بھی آندا ہے ہن تے جماعت اسلامی دے سربراہ سراج الحق بھی آ رہے نے بابا جی نو حق تے کہندے نے پھلاں دے ڈھیر لے آندے نے میں رات دے 2:30 بجے بابا جی دی تربت تے کن لایا میں کہ بابا جی گل سمجھ نہیں آئی جڑے تانوں برا بھلا تے گالیاں دیندے سی تے تانوں عجیب عجیب گلاں کردے سی ہن تے او بھی تہاڈی قبر تے پھول لے کے آندے نے تے ہاتھ بند کے کھڑے ہوندے نے گل سمجھ نہیں آئی بابا جی دی قبر چو آواز آئی اگر کلیجے چتر جائے تے ہاتھ اٹھا کے اینا اونچا بولنا پتہ لگے کوئی دنیا دار نہیں بیٹھا آقا دے وفادار بیٹھے نے آواز آئی چلیا میں کہندا نہیں سی مالکاں دے ہو جاؤ کانڈ نہیں لگن دیندے مالکاں دے ہو جاؤ مالکاں دے ہو جاؤ کانڈ نہیں لگن دیندے جڑے رات دے سپیر بیٹھے ہو سلام ہے تانوں نعرہ لانا ہے جڑا سب تو چاہت اٹھا کے بولے اتنے بھرے مجمع دوجے نمبر تے آئے رمضان شریف مدینے جائے جڑا پہلے نمبر تے آئے موت بعد چاہے زہرا دے بابا دا دیدار پہلے نصیب ہو جائے حضرت میں نو اس متھے تے بڑا ناز ہے جنہوں بابا خادم رضوی نے چومے ہیں اتھے 8 ڈبے نہیں 800 ڈبہ ساؤنڈ دا لگیا سی خیر پور سندھ اور 2.5 لاکھ دا اجتماع بابا جی دا خطاب اور میں بابا جی دی ویل چیئر تے بالکل نال بیٹھا 4 مصرے سٹیج تے لکھے بابا جی دے سامنے پڑھے ہزاراں دے اجتماع نے اچھل کے نعرہ لایا بابا جی نے متھا چومیا اج ہوئی پڑھ رہے ہیں ویکھنا بھی تسی کی کردے ہو توجہ کرنا میں اوتھے کیا سی اج ایتھے کہہ رہے ہیں بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پائی رضوی شیر گستاخانوں نہ تھے جڑا ہاتھ چک کے لاوے لبیک دے نعرے سمجھے میری کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ تھے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک بیٹا ایتھے بیٹھ بہت شکریہ تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لے جتھے کوئی نہ بولے میں نے پتا تو اتھے بھی بولنا ہے کئی علاقے ایسے نے جتھے ایسا گڈی تے بیٹھے بڑے اوکھے پڑھنے ہیں تو میں حیران ہونا بھی اتھے بھی تو بریا بیٹھا ہونا
اللہ تینوں سلامت رکھے، اللہ تینوں خوش رکھے، آباد رکھے، جیندہ رہو، جے تو پیر ہوئی وہ تو خیر ہوئی، تھوڑی دیر ریسٹ کریں، تیرا ایک تا ہاتھ بڑا وڈا ہے اٹھ دا تو میں ڈر وینا، شیر بھول جاندہ ہے، اللہ تینوں خوش رکھے۔ کئی جگہ تے بارش ہوندی کوئی ہوئے تے انتظامیہ لے پریشان ہومن بھی ہون کے کریے اتھے پڑ جاوے گلے دے دے ہاتھ تے پنڈال بڑھاؤ چاہ، اللہ خوش رکھے تینوں۔ اے جتنے حفاظ بیٹھے نے، حفاظ اے قرآن تواڈے سینے چاہیا ہے تے اے حافظ قرآن دا مقام ہے۔ میں گزارش کرانگا جتنے حافظ بیٹھے ہو ایتھے اٹھ کے گیا ہو تاکہ احباب تواڈی زیارت کریں، جتنے حافظ بیٹھے ہو اے جنہ دی دستار بندی ہوئی تسی بھی ذرا تھوڑا جا شہزاد بشیر صاحب اج ادھر ہوو تھوڑا جا انہاں نوں اتھے فرنٹ تے باؤ، انہاں نوں وخا کے تواڈے نال ایک میں گل کرنی ہے، شاید کہ اتر جائے دل میں کھری بات، تے پھر انشاءاللہ کوئی چند منٹ دی حاضری، اور پھر جناب زاہد نور اتاری القادری کتھے گئے جی؟ چلے گئے؟ اچھا میں سمجھا مفتی سمر صاحب نال لے گئے، چلو ماشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 6 بچے ہیں دستار بندی ہوئی، یہ حافظ قرآن بن گئے 6، سبحان اللہ، تو انہوں بہت مبارک ہوئے۔ انہوں نے ویکھو تو میری ایک گل غور نہ سنو، شاید کہ کوئی ایک بھی عمل کر جائے تے ساڑی مسجداں تے ساڑے مدرسے ویران نظر نہ آن۔ 2 بچے صبح اٹھتے نے اپنی منزل تے جاندے نے، اساں اخبار دا ٹوٹا چک کے روزانہ پھٹیاں تے بہ کے ہوٹلاں تے بہ کے تبصرے تے کر لینے ہیں، کاش ادھر توجہ ہو جائے تے کمال ہو جائے۔ سٹیج تے مقتدر شخصیات نے اگر دعا دین گی تے میری قبر اندروں سونی بن جائے گی۔ کیمرہ مین بھائی تھوڑی دیر واسطے ہے فوٹو سیشن چھوڑ دینا، آپ دی مہربانی، بڑی سونی ڈیوٹی تسی نبھا رہے ہو، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر نبھانا۔ ایک ضروری گل ہے، میں چاہنا کدھر فوٹو دی نظر نہ ہو جائے اور یہ گل سر تو گزر گئی تو میرے آن دا مول نہیں پینا، توجہ کرنا۔ شاہ صاحب قبلہ 2 بچے صبح اپنی اپنی منزل تے جاندے نے، ایک او بچہ جدے واسطے اساں اچھے سکول دا انتخاب کرنے ہیں، او دے واسطے بھاری رقم ادا کرنے ہیں، او دے واسطے اساں پینٹ شرٹ خریدنے ہیں، اچھی ٹائی، اور ماں انہوں صبح ٹائم تے اٹھا کے انہوں نواندی تو آندی ہے، او دے سر تے تیل لاندی ہے، سرما پاندی ہے، انہوں اچھے انداز نال تیار کرا کے VIP قسم دا پروٹوکول نال او دے اگے ناشتہ آندا ہے، ناشتہ کر کے او دے واسطے گھر تو لے کے سکول تک سواری دا اچھی سواری دا بھی اہتمام کرنا، جڑی لے بھی جاندی ہے تے واپسی چھڑ دے بھی ہے۔ پھر شام نو ٹیوشن والا جڑا ہے ٹیچر گھر آندا ہے، او ٹیچر استاد او دے واسطے بھی اسی او دی بھی رقم ادا کرنے ہیں۔ او کی سکھ رہا ہے؟ انگلش میڈیم سکول وچ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ او دے ہن برعکس دیکھنا، ایک او بچہ صبح اٹھدا ہے جے سر تے جالی والی ٹوپی ہے، سینے نال قرآن ہے، اٹھدا اس ٹائم ہے جے سارا گھر ستا پہ ہوندا ہے، او جا رہا ہوندا ہے مسجد والا، ہن قرآن او دے سینے نالے، اس ٹائم انہوں بیچارے جدو سارے ستے پہ ناشتہ کہیں پوچھنا ہے، او مسجد جا رہا ہے۔ ایک او بچہ جڑا سکول جا رہا ہے، ہن سننا، جڑا سکول جا رہا ہے انگلش میڈیم بھاری کتاباں بستہ دی کنڈ تے، بستہ دی کنڈ تے، ایک بچہ جدے سر تے جالی والی ٹوپی ہے، قرآن سینے نالے، او جا رہے ہیں مسجد، ہن بستہ بھی گل کر رہا ہے، قرآن بھی گل کر رہا ہے۔ کاش اتر جائے دل میں کھری بات، جیڑا مولا حسین دا اندروں مرید بیٹھا ہے او میرے جملے نو زمین تے نہیں ڈگن دے گا، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی چھال نال دسے گا اسی حق بات تے بولن والے بیٹھے ہاں۔ جیڑا بچہ سکول جا رہا ہے بستہ انہوں کہندا ہے او تو جو مرضی کر لے، میں ایتھے بھی پیچھے ہاں اگے بھی پیچھے ہاں۔ قرآن کہندا ہے تینوں کسے ناشتہ کرایا یا نہیں کرایا پریشان نہ ہو، ایتھے بھی اگے ہاں تے اگے بھی اگے۔ اللہ سانو قرآن پڑھن دی تے موت آن تو پہلے بچیاں نو قرآن پڑھن دا عادی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ثنا خان جنہوں میں دعوت دینی ہے، میں قاری صاحب توانوں اور پورے احباب قرآن حضرات نو مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے اے نگینے تیار کیتے نے، جنہوں دے سینے الحمد لے کے والناس تک قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ اے پیسے چھڑ دو جی مہربانی، بہت دیتا سائیاں نے، میں رات دے سپہر اگر نوٹاں دی بوری بھر کے دے دیو تے سبحان اللہ دی آواز نہ دیتی تو میں اتھو دکھی جاواں گا خدا دی قسم۔ تے جے 1 روپیہ نہیں دینا تے جملے انج وصول کرنے نے پتہ لگے سرکار دا ٹنا ٹن نوکر بیٹھا ہے۔ میں اتھو راضی گیا، آغاز کر رہے ہیں 4 مصریاں تو، اور احباب نو ویکھ کے دل کیتا ہے انتخاب کر کے تھوڑی جھولی چ دامن پیش کراں۔ اگر ملتان دے سون حلوے نالوں مٹھے ہون، خوشاب دے ڈھوڈے نالوں مٹھے ہون،
टी चौक मियाँ चन्नू दी खुशी वाली बर्फी नालों मिठे ना होवन ते खुशी दी बर्फी दे पैसे खुशी नाल ले सकते हो। और अगर दिल बोले तो सुभान अल्लाह कह के दसना भी कामरान कलेजे च ठंड पई है। मैंने कहा 15 साल हो गए नौकरी पेश करते हुए, गली गली कूचे कूचे नगर नगर में कभी कहाँ वादे निभा रहे हैं। और आज कई दिन बीत गए, मुसलसल जो है हाज़िरियाँ चल रही हैं। मैं आज यहाँ पे हाज़िर हूँ, कल इंशाअल्लाह लाहौर जाना है, फिर आगे सफ़र है। 15 साल हो गए, कोई बंदा मुझसे तो पूछे कामरान कादरी तू चाहता क्या है, तो मैं पता क्या कहूँगा, अल्लाह का शुक्र है जहाँ वादा किया है वो वफा किया है, कभी बिका नहीं। ये नहीं भी एक जगह टाइम दिया, दूसरी जगह किसी ने कहा पैसे ज़्यादा ले लाए, तो मैं उधर टाइम दे के तो पहली महफिल वाले ने कह दिता मेरी नानी मर गई। नहीं, नानी भी एक कई, नाना भी एक कई, दादी भी एक कई, दादा भी एक कई, सारे टुर गए। हुण मैं मारा कि घरों सबक मिले, जिथे वादा किया है वो वफा करना है। इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक ये मिशन जारी रहेगा। वादा किया है, मैं हाजिर हाँ। हुण पूरी तवज्जो नाल ये जुमले मेरे वसूल करना और फिर जिथे दिल करे हाथ उठा के बोलना। मैंने कहा है आरज़ू सनाओं का ऐसा समर मिले, सनाओं का ऐसा समर मिले। यानी 15 साल हो गए नौकरी कर दे, चांदा की है। सुनना, आप भी अब तक जिंदगी में जहां जहां महफिल में आए हैं, हुजूर की सना की है, सुनी है, क्या चाहते हैं? जो दिल से चाहता हूं, मैं अगली लाइन पे जोर नहीं लगाऊंगा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के बताना मैंने किसके दिल की तख्ती पढ़ी है। बाबा जी, है आरजू मेरी, है आरजू सनाओं का ऐसा समर मिले, कद मैंने मुस्तफा हूं और मेरा ये सर मिले। कद मैंने मुस्तफा हूं, कद मैंने मुस्तफा हूं। ए बाबा जी ले लो, तुम ले लो मेरी बात, ऐ भी ले लो। कद मैंने मुस्तफा हूं और मेरा ये सर मिले। अगली लाइन सुनना, मैंने कहा कद मैंने मुस्तफा हूं और मेरा ये सर मिले, बिल फर्ज मान लीजिए उनको फकत बशर। नूरो बशर का झगड़ा है ना, मैं ये कहने आया हूँ, बात ही खत्म कर दी है। शायर ने ये कह के कलम ही तोड़ दिया है, अब जिसके नसीब है वो मेरी बात को वसूल करे। मैंने कहा बिल फर्ज मान लीजिए उनको फकत बशर। आप अपने पांव पे खड़े होकर आज ऊंची सुभान अल्लाह सुनाए ना, सारी रात जुमला बड़ा पढ़ने लगा हूं, खुदा की कसम दाद का हक अदा नहीं हो सकता। सीने में जितनी ताकत है, माँ के पिए दूध का हक अदा करके जिसे सरकार के उम्मती होने पे नाज है और माँ की गोद से सुन्नी होने पे नाज है, वो हाथ उठा के बोलेगा, बाकी चुप रहना। मैंने कहा है आरजू सनाओं का ऐसा समर मिले, कद मैंने मुस्तफा हूं और मेरा ये सर मिले। और कद मैंने मुस्तफा हूं खबर भाई, और मेरा ये सर मिले, बिल फर्ज मान लीजिए उनको फकत बशर। फिर भी कहां है मुमकिन उनसा बशर मिले। फिर भी कहां है मुमकिन, फिर भी कहां है मुमकिन उनसा बशर मिले। फिर भी कहां। 27 अक्टूबर 2022 मेरी हाजिरी से हेड मराला सियालकोट 3 नंबरे दे टिकट महफिल च रखे गए। रात के 2:30 बजे मैं ऐलान किया, पहली पर्ची उठाई, नाम लिया, बंदा महफिल च नहीं। इंतजामिया ने क्या 3 दफा नाम लैके पर्ची कैंसल करो। मैं कह वजह की, आदन उसूल के मुताबिक जेड़ा इत्थे मौजूद है टिकट ओनू देना है। मैं कह ठीक है, पहला ऐलान करके पर्ची कैंसल। दूसरी पर्ची उठाई, जेदा नाम लिया, बंदा महफिल च नहीं। तीसरी पर्ची उठाई, बंदा महफिल च नहीं। चौथी पर्ची उठाई, बंदा महफिल च नहीं। कमाल नहीं हो गया पुल गाजी अब्बास मेलसी वालों, 5वीं पर्ची उठाई, बंदा महफिल में नहीं। फ्रंट एक बाबा बैठा है, आंखों में आंसू हैं, दिल में अकीदा रखता है कि यदि कोई ना सुने ओदी मदीने वाला सुनदा है। पता की करदा है, वो अपना कोपन चुक के उन्हें एक गल कीती है, अगर दिल च उतर जाए तो सुभान अल्लाह दी छल आए, वरना कबर दी पहली रात तक तकलीफ जरूर होगी। पता की कहंदा है, कहंदा सोहणिया 5 नहीं बैठे मैं तो बैठा। अभी बाबा जी उसने सिर्फ ये कहा है 5 नहीं बैठे मैं तो बैठा। अभी उसे इतना कहा, चश्मे फलक ने देखा, यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, हजारों के तमाम देखा। अब पर्ची उठाई गई, उसी बाबे का टिकट निकल आया, उसी बाबे का टिकट निकल आया। वो भी कहने लग गया बिल फर्ज मान लीजिए उनको फकत बशर, फिर भी कहां है मुमकिन उनसा बशर मिले।
پھر بھی کہاں ہے ممکن انسا بشر ملے. میں کلام پڑھنے لگا ہوں اور آپ نے اس میں جب میں کہوں آقا تجھ سا تو آپ نے ہاتھ لہرا کے کہنا ہے کوئی نہیں. کون کون کہہ سکتا ہے؟ سارے کہہ سکتے ہیں. یہ ہاتھ غلاف خانہ کعبہ کو لگے، سنہری جالیوں کا بوسہ لیں، جو تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے کہیں تجھ سا کوئی نہیں. میں نے کہا الزمین تا فلک دل کشو دل نشین، الزمین تا فلک دل کشو دل نشین. آقا جی تجھ سا، سارے بولو یار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تجھ سا. جو یہاں بن دیکھے مان جاتا ہے وہ قبر میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے. دعا کرتا ہوں جو تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے سب سے اونچا بولے موت آنے سے پہلے زہرا کا بابا گھر پھیرا بائے اور کلی عرش بنائے. اور چھڑ دیں یار موبائل، چھڑ دیں، مہربانی کریے، اللہ کرے موبائل دا سافٹ ویئر اڑ جائے. میں نے کہا الزمین تا فلک دل کشو دل نشین. آقا تجھ سا، آقا جی تجھ سا. جس کا ہاتھ نیچے ہے کب ہاتھ اٹھائے گا؟ تجھ سا کوئی نہیں. تو ہے نور مبین، تو ہے نور مبین اور ہے جان دین. تجھ سا، تجھ سا، تجھ سا اے میرے محجبین تیرا ثانی نہیں. تجھ سا. اب دیکھتا ہوں کون پورا ہاتھ اٹھا کے اچھل کے بولتا ہے اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا، تجھ سا، تجھ سا ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تذکرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا. واہ سبحان اللہ کہنا سی. اے بھی 12 وجے تو بعد دسنا پہندا بھی کہنا کی سی. تذکرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا. بابا جی میں انہوں بڑیاں دعاواں دیواں گا، بڑیاں دعاواں تے دعا بھی سوچ سمجھ کے. کئی بندے دعا دیندے نے پتہ نہیں دعا یا بد دعا ہے. پنجاب دا آخری ضلع ضلع رحیم یار خان، او دے تو تھوڑا جا پہلے آندا ہے زہر پیر. اتھے ایک علامہ صاحب زہر ہوئے، انہوں نے سٹیج تے خطاب کیتا محفل پاک. میں بھی اتھے نقابت واسطے حاضر ہویا سی. خطاب کردے فرماندے نے آج میں رستے جا رہے سے ایک بابا جی کھڑے ہیں بڑے پریشان چہرے تے انہوں دی بڑی پریشانی دے اثار تے. میں کہا بابا جی خیر ہے کیا ہویا پریشان کیوں؟ بابا جی آدن پتر شوگر دا مریض ہاں، ٹریا جاندہ نہیں، 3 کلومیٹر اگے سٹاپ پہ کہنوں ملنا ہے تو واپس آ جانا ہے، سواری نہیں پہ لبدی، سواری دا انتظار پہ کرنا. بابا جی نو علامہ صاحب آدن میں آکھیا بابا جی تساں میرے نال گڈی چ بہو، میری منزل بھی دائیں ہے، میرا رستہ بھی دائیں ہے، میرے نال بہو، میں تو کو تواڈے سٹاپ تلا دینا. بابا جی نال بہ گئے. 3 کلومیٹر بعد بابے دا سٹاپ آیا. بابا گڈی تو لتھا ہن دعا ویکھو کیویں دتی. بابا دے قاری صاحبہ بھلا کیتا ہے تو میں کچھ آتا ہے رب تے کچھ آئے. اس طرح کا میں دعا دینی نہیں، میں دعا کرنا ہوتی ہے جھوکاں بعد رہن. یہ سمجھ کے بابا جی ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے. میں نے کہا تذکرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا، تذکرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، رفتوں میں ہوا، کن فکا میں ہوا، رفتوں میں ہوا، کن فکا میں ہوا، ہر فلک میں ہوا، کہکشاں میں ہوا، نوریوں خاکیوں کی زباں میں ہوا. ہاں حسن اور عشق کی داستان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا رب کیا عجم سب ہیں زیر لگی. آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا. برکت علی ترخان ہے سندھ دا رہن والا ایک ترخان. او دی دکان دے ہوتے ایک قادیانی آیا، ایک قادیانی اور جڑا کانے نو اپنا نبی یاد ہے. او آیا او دی دکان تے ایک غریب ٹٹی پھٹی دکان دا مالک برکت علی ترخان پر سرکار دا سچا نوکر. او دی دکان تے آیا جی. اے سننا جی گل بڑا لطف آئے گا، راتی نیندرے چ اٹھ کے بولو گے. او برکت علی ترخان آیا ہے، برکت علی ترخان دی دکان تے آیا ہے ایک قادیانی. آ کے کہندا ہے اے میری کلاڑی بنا. انہیں کلاڑی بنانا شروع کی تھی. ہن او دی دکان تک رہا ہے. دکان تک دے کسے دی دکان ویکھ کے بیٹھک ویکھ کے او دا سوٹ بوٹ چال ڈھال ویکھ کے پتہ لگ جاندا بھی ایدی حیثیت کی ہونی. انہیں دکان ویکھ کے انہیں برکت علی ترخان دا ایمان خریدن دی ویکھو کوشش کیویں کیتی، ڈاکا پان دی. کہندا ہے او مینوں لگدا ہے بھی بڑا غریب ہے،
وہ قادیانی ہن کہہ رہا ہے برکت علی نو بڑا غریب ہے؟ کہندا ہاں یار بڑا غریب ہاں۔ وہ کہندا پھر امیر ہونا چاہنا ہے؟ ٹٹی پھٹی دکان تو کڈ کے تینوں کسے کوٹھی دے وچ بہاواں، تیرے تھلے 2-4 نوکر چاکر ہون، بینک بیلنس ہوئے، گڈی ہوئے، ایسا چاہنا ہے؟ کوئی زمینہ دا مالک ہوئے؟ کہندا کون نہیں چاہندا؟ جے کوئی اس طرح ہون ساری زندگی ہو گئی کام کر دے، اگر کوئی اس طرح دا سکھ دے کوئی 4 دن لب جان تے کمال ہو جائے۔ وہ کہندا چل پھر انج کر، اے چٹا کاغذ اے دے تے سائن کر دے، تینوں امیر بنانا میرا کام ہے۔ وہ کہندا نہیں پہلے اے دس بھی اے تے لکھیں گا کی؟ ہاں واہ واہ۔ انہیں کہا پہلے اے دس اے تے لکھیں گا کی؟ انہیں کہندا بس چھڑ دے تو اے تے سائن کر۔ وہ کہندا سائن تا میں نو کرنا آندا نہیں، گوڑے جڑا انگوٹھا لان والا بندہ ان پڑھاں، تو دس بھی میں کرنا کی ہے؟ وہ کہندا اے تے انگوٹھا لا دے، امیر بنانا میرا کام ہے، تیرے کوٹھیاں تے مالک تے اپنا بینک بیلنس ہوئے گا، تو سکھ دی زندگی گزاریں گا۔ کہندا نہیں اور تو میرے کل کچھ ہے نہیں بھی جڑا تو سین تے انگوٹھا کرا کے لے لویں، اے دس دے بس تو میرا ایمان تا نہیں خریدیں گا، تو میرا ایمان تا نہیں بیچیں گا۔ وہ کہندا نہیں بس تو بس اے انگوٹھا لا دے، باقی امیر بنانا میرا کام ہے۔ ہن اگلی گل سننا، جدوں انہیں گل کیتی نا، انہیں کہا بس میں ایو لکھاں گا بھئی نقل کفر نہ باشد، آج تو بعد تیرا نبی بھی غلام احمد قادیانی ہے اور تیرا میرا عقیدہ ایک کہ بس آج تو بعد تو قادیانی، بس اتنا لکھاں گا اور سب کچھ تیرے نامے کر دیاں گا، اے ہونے تینوں میں چیک لکھ کے دے دینا۔ ہن گل پوری سننا، انی گل سنن تو بعد او برکت علی ترخان او حضور دا سچا سچا غلام انہیں کلاڑی چکی تے رکھی قادیانی دے سر تے پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا اے بول ہن تیرا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے۔ ہاں 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 واہ واہ۔ تیرا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے۔ اگلی گل سننا بڑی لطف والی ہے، کہندا جے میں نہ اکھاں تے پھر ہن برکت علی ترخان دی اکھاں وچ غازی ممتاز قادری دا جذبہ آیا، اور کہندا اے میں تیرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں گا، کہہ تیرا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے۔ جدوں نے اے جذبہ ویکھیا نا، انہوں نے فوراں کہن لگ پیا ساڈا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے، ساڈا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے، ساڈا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے۔ اے فون ختم ہوئے تو میں اگلی گل کراں، ساڈا کانا نبی جھوٹا ہے، برکت علی دا نبی سچا ہے۔ انہیں اینی گل کیتی تے برکت علی ہسن لا پیا۔ وہ کہندا ہسدا کیوں ہے؟ کہندا لے کلاڑی دے ڈر تو اپنی نبی نو جھوٹا آکھرے آئی۔ وہ کہندا او موت دا ڈر کینوں نہیں؟ ہن ایتھے ویکھنا بھی کیڑا حضور دا نوکر ہاتھ اٹھا کے نہیں بولدا تے کیڑا چپ رہندا ہے۔ اینج کر کے کلاڑی انہیں دتی اس قادیانی دے ہاتھ وچ، انہیں آکھیا لے ہن شروع ہو جا، پیراں دے ناخن تو لے کے سر دے وال تک برکت علی ترخان دے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، میرے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا کہے گا آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا۔ شعر دیکھنا جی، بڑا خاص شعر آیا ہے، تیرے صدقے خدائی بنائی گئی، آقا تیرے صدقے خدائی بنائی گئی۔ بابا جی انچارج نے، اور میں نو ویکھ کے بابا جی نو بڑا دلی خوشی ہوئی ہے، بڑا سونا ماشاءاللہ آپ ایتھے خطاب دے وچ داد اور دعا دے رہے سی، چہرے دی رونق دس رہی ہے بھی اے عشق نسلاں تک سفر کرے گا۔ لیکن دکھ اس گل دا بھی میری واری ویڈیو بنانی سی۔ اللہ بابا جی تانوں خوش رکھے، اینو ہن بنا لیجے۔ ہن اگلا شعر سن لو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تیرے صدقے خدائی بنائی گئی، آقا تیرے صدقے خدائی بنائی گئی، سب کو ہے شان تیری بتائی گئی، روح دارین تجھ میں بسائی گئی، روح دارین تجھ میں بسائی گئی، سیر دونوں جہاں کی کرائی گئی، تیری خاطر یہ رونق بڑھائی گئی، دھوم عالم میں تیری مچائی گئی۔ آج کی اونچی سبحان اللہ کی آواز آئے تو کمال ہو جائے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں۔ اچھا یہاں پر سارے لبیک والے بیٹھے ہیں جی جی، سارے لبیک والے، لبیک والا ذرا ہاتھ اٹھائے، پہلے ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ اب آپ کے دل کی بات کرنے لگا ہوں، اب آپ کے دل کی بات
اگر آپ اونچا بولے تو کہوں گا پکے پکے بیٹھے ہیں، اور اگر ڈھیلے بولے تو کہوں گا کچے کچے بیٹھے ہیں۔ اب شعر دیکھنا، فیصلہ اپنا خود کیجئے گا۔ دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں آقا، دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، تیری ناموس پہ ہی میں آقا مروں، تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں، تیری ناموس پہ ہی میں آقا مروں، کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں، ہاتھ اٹھا کے کہنا توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار مصرے سرائکی کے میں نے کہا سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے۔ سرائکی ضرور سبحان اللہ کیا ہے سرائکی، ویسے سرائکی ایڈی مٹھی بولی ہے، ایڈی مٹھی بولی ہے، میرے خواجہ غلام فرید دی بولی۔ جیڑے دوست موبائل تے لگے ہو موبائل تھوڑی دیر واسطے جیب وچ پاؤ، گل دا بڑا لطف آئے گا تانوں۔ ویسے بھی موبائل محفل وچ انج کر کے بہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خواجہ غلام فرید دی گال یاد آندی ہے۔ کوٹ نجیب اللہ دا ایک خواجہ صاحب دا نوکر آئی، او خواجہ صاحب دی بارگاہ کوٹ نجیب اللہ اسلام آباد تو اگے اتھوں چلدا ہی، ہر سال انہیں خواجہ غلام فرید دی بارگاہ آنا، ایک لنگی ایک چادر او خواجہ صاحب دی بارگاہ مرشد دی بارگاہ آ کے تحفہ پیش کرنا۔ گل سننا، ایک سال ایسا آیا غربت نے گھر ڈیرا لایا، چادر خریدن دے پیسے بھی نہ بن سکے۔ بابا جی ایو جا مرید ہوئے تے ایو جا پیر ہوئے، ایو جا رشتہ ہونا چاہیے ہے۔ سال او آیا کہ گھر غربت ڈیرا لایا، چادر خرید نہ سکیا، مرید آتا ہے میں چادر تو بغیر تحفے تو بغیر مرشد دی بارگاہ نہیں جانا۔ ادھر مرید تڑپ رہا ہے، ادھر پیر تڑپ رہا ہے، میرا مرید کیوں نہیں آیا؟ بابا جی تواڈے ہنجواں دی قسم، سال گزریا اگلا سال آیا، ایک ایک روپیہ جوڑ کے اس مرید نے پیسے کٹھے کیتے، ایک نہیں ہن دو چادراں خریدیاں، پچھلے سال دی قضا بھی اور اس سال دی بھی۔ وہ ہن دو تحفے لے کے دو چادراں دو لنگیاں لے کے خواجہ صاحب دی بارگاہ پہنچیا۔ خواجہ صاحب نے ویکھ کیا کیا، ہاں میرے لاڈلے مرید آ گئے، آدھا جی لج پالا میں حاضر ہو گیا۔ خواجہ صاحب فرمائندے نے پچھلے سال کیوں نہیں آیا؟ بڑا تڑپایا ہی تیرا انتظار کیتا ہے۔ آدھا سونیا غربت گھر ڈیرا لایا ہے، پیسے کوئی نہ، چادر خرید نہ سکیا، تحفے تو بغیر میں تواڈی بارگاہ آونا نہیں چاہتا سو، تے اے سال میں ایک ایک روپیہ مزدوری کر کے جوڑ کے دو چادراں خرید کے آپ دی بارگاہ حاضر ہویا، پچھلے سال دی قضا بھی حاضر ہے، اے سال دی بھی تحفہ اے لے کے حاضر ہویا۔ ہن خواجہ صاحب کی فرمایا، او اے چادراں دی وجہ تو نہیں آ سکیا، او اے تحفے دی وجہ تو نہیں آ سکیا، اے رکھ زمین تے۔ مرید نو آکھیا جاؤ ماچس چاوا، او ماچس چاون گیا، مرید آتا ہے خواجہ صاحب اے کیا؟ میں تاں اتنی محبت دے نال 2 سال انتظار کر کے 2 سالاں بعد میں 2 تحفے لے کے حاضر ہویا، تساں نوں اگ پہ لیندے ہو، بھا پہ لیندے ہو۔ ہن اتنے خواجہ صاحب دا جملہ سنا ہے تے ول اس تو بعد آئندہ سوچیا ہے بھی محفل وچ کیویں بننا چاہیے۔ خواجہ صاحب فرمایا اے جملہ سرائکی پٹی اگر کراچی جا کے پڑھا تے کسے نو سمجھ نہیں آنا، انہاں آکھنا بھا کیسے ہوندی ہے۔ اگر پشاور جا کے پڑھا انہاں نو سمجھ نہیں آنی، اگر سرائکی پٹی تے بیٹھ کے تساں نہ بولے تے تکلیف تو ہوئے گی۔ خواجہ صاحب فرمائندے نے کو بھالا، وہ آدھا وجہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب آدھے ہوں شے کو بھالا جڑی یار کو یار تو جدا کرے، جڑی یار ہوں شے کو بھالا جڑی یار کو یار کو دور کرے۔ جتنے دوست موبائل تے لگے ہو تھوڑی دیر واسطے توجہ کر کے اے میرا جملہ سن لینا، پھر اگر دل بولے اچھا میں جملہ پھر پڑھا۔ خواجہ صاحب فرمیدن ہی شے کو بھالا، او آدھا جی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمیدن ہوں شے کو بھالا جڑی یار کو یار تو دور کرے، ہوں شے کو بھالا جڑی یار کو یار تو دور کرے۔ جملہ سنیے اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، ہاں تیری ناموس پہ ہی میں آقا مروں،
کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں، نہیں 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 توبہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے، سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے، تیرے سر دا حال خدا جان۔ اے میں سریکی پڑھ دا پیا بھائی جان، او پیارے بھائی، او بھائی جان چھڑ دیو جو دین دے نے قبول ہے، تساں مینوں ویکھو، تساں کیوں ویکھ دے پے بھی 10 دیونے چاہیے نہیں 20 دیونے چاہیے، تسی مینوں ویکھو، سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے۔ حدیث نعمت واسطے کہہ رہے ہیں بابا جی میں ایو شعر جا کے پڑھیا ہے پشاور، پہلے اردو پڑھ دا رہے ہیں، فرنٹ تے بیٹھا پٹھان نہ بولیا، پنجابی پڑھی ہو نہ بولیا، فارسی پڑھی ہو نہ بولیا، او مینوں آدھا سریکی پڑھو، میں کہا واہ پٹھان، او جس ٹائم میں سریکی پڑھی اللہ دی قسم موال بھی نہیں بولیا۔ محفل تو بعد عجب اتفاق یا حسن اتفاق کو میرے سامنے بہ گیا، کھانا کھاون لگے سامنے بیٹھا ہے، تو میں کہا ہاں جی خان صاحب تساں فرمائش کیتی آؤ، آدھن یار ڈاڈا بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، بہت اچھا پڑھا ہے، کمال کر دیا، دل خوش کر دیا۔ میں کہا مرے ایو داد اتھے دے میں آ جا، اتھے نہیں دیتی ہے اتھے دیندہ بھی انداز، ہون اتھے او دا جملہ سنو، آدھا ہوں اس وقت ہم نے نسوار رکھا ہوا تھا، اور جیدی کو مجبوری ہے کچھ ہے وہ بے شک نہ بولے، باقی ضرور بولنا، سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے، تیرے سردہ حال خدا جانے، تیری پلکاں دنیا مو لئیے، ابرودہ وال خدا جانے، تیرا جلوہ اختوں وزنی ہے، چھلے کیڑا جھال خدا جانے، تساں کیا کیا ہو اے نور خدا، اے وچلی گال خدا جانے، تساں کیا کیا ہو اے نور خدا، اے وچلی گال خدا جانے۔ چند جملے زید نور صاحب نہیں آئے ٹر گئے نے، اللہ جنت جا دے، اللہ انہاں دی خیر فرماوے۔ ویسے رست جاؤنا نہیں چاہیے سونے دی محفل ہے، ہاں جی بخار ہے ہن تائیں تے بیٹھے رہے، یہ خطابات تو بات تھی ہے، چلو کوئی نہیں، ویسے تو چڑھنا مینوں بھی چاہیے لیکن کوئی گل نہیں، اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائی۔ چند مصرے سیدہ پاک دی بارگاہ، 4 مصرے حضور دے یاراں دی بارگاہ، ماں دی گود تو سننی ہاں کدی عقیدہ نہیں ویچیا الحمدللہ، اور آخر تے ایک دوست نے مینوں آکھیا بھی تہاڈا او کلام اساں یوٹیوب تے 12 مرتبہ سنیا ہے، جدے تے 5 عمرے دے ٹکٹ ملے نے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، او دے چند اشعار پیش کر کے ہاں جی او پھر صحیح۔ او یار میں جتنا آ رہے ہیں نا وہ سن لو، اچھا ایک شعر پڑھ دیں۔ مدینہ پاک 2018 انچ سرکار دے قدمہ بیٹھے سی، 37 نمبر گیٹ مسجد نبوی دا 37 نمبر گیٹ، اور میں صفدر بھائی ویلکم کہنا آج ماشاءاللہ تسی نال آئے ہو، سرکار دے قدمہ بیٹھے ہیں تے مینوں جتھے جگہ ملی نا جی افطاری واسطے، اتھے تھوڑی جی میری کانڈ جڑی ہے نا یہ روزہ پاک وال ہو رہی سی، میں اٹھ کے فوراً خیال آیا تو میں دوسری سائٹ جا کے بیٹھا، نظر روزہ پاک وال پئی تو میں اتھے ایک شعر پڑھیا، میں کہ سونے اگے دکھڑے پھولن وکھری چاسے، اتھے ہنجو آپ دی بولی بولن وکھری چاسے، روزے تک کھل دن پاکستان بچ بھی پر روزہ ویکھ کے روزہ کھولن وکھری چاسے۔ سرکار دے قدمہ اتھے بیٹھا میرے سامنے میری جگہ تے آکے میرا ایک دوست بہ گیا، مدینہ پاک دا ساتھی، نام او دا عاشق ہے لیکن ایک کام ویکھ کے میں انہوں آکھیا، میں کہا او عاشق اٹھ کے ادھر آ جا، کہندا وجہ کی ہے، میں کہا کانڈ نہ کری سرکار نے، بس میرے لباں چو وچ ایک جملہ نکلیا، کانڈ نہ کری سرکار نو، کانڈ نہ کری سرکار نو، کانڈ نہ کری سرکار نو، غلط گل کرنا مرد وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے، اس زبان تو جملے انج جاری ہو گئے جی میں سائیاں قبول کر لے، میں مغرب دی نماز پڑھی زبان تے جملے جاری، عشاء دی نماز پڑھی زبان تے جملے جاری، میں پیراں میں جتی بھی لا کے ننگے پیری میں مدینہ پاک دی گلیاں چ چل رہے ہیں، کاغذ قلم اٹھا کے اگے لکھن دی کوشش کر رہے ہیں پر عطا نہیں ہو رہا۔ رات دے 1 بجے میں سونے دے سنہری جالیاں دے سامنے مواجہ شریف دے سامنے آ کے بیٹھا تے ہاتھ جوڑ کے آکھیا، میں کہ سونیا اوتھے بیٹھ کے اے شعر لکھیا ہے، اگر آپ نو پسند ہے تے کچھ عطا کرو، میں پاکستان جا کے عاشقاں نو تحفہ دیواں، بچے دی زبان تے جاری ہو جائے، کانڈ نہ کری سرکار نو، کانڈ نہ کری سرکار نو، پیٹرول بھاویں 310 کرو، کانڈ نہ کری سرکار نو۔ جملہ سن لینا، اے اجے میں عرضی کیتی ہے
سرکار نے 10 منٹ 10 اشعار لکھوائے. واہ ہن تسی کتنا سننا چاہتے ہو؟ اس کا ایک آخیا ہے سارے تھوڑی دیر بعد یا مل سی یا میں مل سا سارے کہنا آسان ہے سارے تک پہنچ جاؤ تو کمال ہو جائے. میں کدی نوٹ ویکھ کے تو پڑھیا نہیں. اللہ دا شکر ہے خدا دا شکر ہے میں سبحان اللہ دا ووٹ دے کے پڑھنا. میں ہن پہلا شعر تحفہ دے رہا. اجوا کھجوراں تے شوق نال کھاندے نے اوتھوں زمزم آ جائے سارا سال پانی ودا کے پیندے نے. اے ہن میں ویکھنا مسجد نبوی دے وچ لکھے شعر لے کے آیا. واہ اے محمد عربی دے شعر کیویں سندے نے ہن پتہ لگ جاندا ہے. میں کلام شروع کر رہا ہوں پوری توجہ سے سننا. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہنا ہے میں نے کہا تھا کنڈ نہ کری سرکار نو 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 کنڈ نہ کری سرکار کری سرکار یہ ہاتھ تھلے ہو کدوں بولے گا ہاتھ اٹھا کے کری سرکار رب دے سونے یار نو رب دے سونے یار نو کنڈ نہ کری سرکار کنڈ نہ کری سرکار میں کیا کعبہ کہندا میرا کعبہ کعبہ کہندا میرا کعبہ کعبہ اے زہرا دا بابا کعبہ کہندا میرا کعبہ کعبہ اے زہرا دا بابا چھڈ پاویں سنسار نو کنڈ نہ کری سرکار 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 نو. شعر دیکھنا میں نے کہا میرے غازی دسیا راز ہے. اے دائیں بائیں لبیک آلے ذرا انہا کو بول دینا کہ کلیجے چھ ٹھنڈ پہ جائے. میں نے کہا میرے غازی ممتاز حسین قادری میرے غازی دسیا راز ہے جس بھی ہونا اے ممتاز ہے میرے غازی دسیا راز ہے جس بھی ہونا اے ممتاز ہے مار کے 10 غدار نو اوے کنڈ نہ کری سرکار کنڈ نہ کری سرکار راضی رمی کنڈ نہ کری سرکار نو. شیر دیکھئے جلدی سے 5-7 منٹ میں اپنی نوکری مکمل کرتا ہوں. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر. پتر جانے پتر جانے لٹن جانے ادھر شیر سن لی ہن نہ اٹھی مہربانی تیری. اگر جانا سی تے پہلے چلے جاندے جو ہن 5-7 منٹ دی نوکری ہے تے اساں درود و سلام پڑھنا ہے. اے دے وچ ہن محفل دی اخیر چنگی کرو گے تے اخیر چنگی ہو جانی. مہربانی شیر سن لو. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر. قاری غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ سانو بٹھا کے چلے گئے نے. کلام تا میں توڑے تن اعتماد کر کے پڑھ رہے ہیں ویسے دل کر رہے ہیں اے پڑھا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا. شعر سننا جی. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. ماشاءاللہ زید نور صاحبی آگے نے ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. بیٹھئے بیٹا بیٹھئے. میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مکمل صحت کی بادشاہی کے ساتھ سلامت رکھے اور مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے. میں نے کہا ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر پلی ہے اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر. اور شعر دیکھنا ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. 5 تن پاک کی بات کر رہا ہوں. ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. فقط ہوتی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر فقط ہوتی ہے مجرم کی
وکالت فاطمہ کے گھر، اور میں سچ کہتا ہوں فاروقی کسی کے گھر نہیں ہوتی خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر۔ ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے، ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے، منبائے حال و کال نے نوکر زہرا دے۔ وہ قاری شاہد صاحب نے کہا تھا نا بابا جی کے عرس میں، چادر زہرا کسایا ہے تجھ پہ خادم حسین، ازلاں تو مالا مال نے نوکر زہرا دے، منبائے حال و کال نے نوکر زہرا دے، ہر دور لازوال نے نوکر زہرا دے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے، ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، اور راندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے۔ منگتیاں نوے رون نہیں دیندے، منگتیاں نوے رون نہیں دیندے، دامن یار بھگون نہیں دیندے۔ اے جیکٹ بدل دے میرا شعر بدل جانا ہے۔ میں نے کہا منگتیاں نوے رون نہیں دیندے، دامن یار بھگون نہیں دیندے، کر کے کرم انہاں دے نوکر اکھ دا کوٹھا چون نہیں دیندے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا تاریاں نوے سون نہیں دیندے، تاریاں نوے سون نہیں دیندے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دیندے، کر دیندے یار کمال نے نوکر زہرا دے۔ ہر دور لازوال نے نوکر زہرا دے، جو اب تک نہیں بولا اب وہ بھی دیکھنا کیسے خوش ہو کے ہاتھ اٹھا کے بولتا۔ قاری صاحب شعر دیکھنا، میں نے کہا تو بھی منگلے جلدی آ جا، خیر کرم دی چولی پا جا، ہونا ہی مالا مال جب بندیا اینا نال پریتاں لا جا، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ، باہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے، باہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے، ہر دور چ لازوال نے نوکر زہرا دے۔ خیراں بنڈ دے شامی تھمی، خیراں بنڈ دے شامی تھمی، دور کرے ہر دکھ تے غمی، انج دی پاک طہارت والی آجز کہیں دی دھی نہیں جمی، انج دی پاک طہارت والی آجز کہیں دی دھی نہیں جمی۔ جو آخری لائن پہ سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے دعا کرتا ہوں اس کی ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے، جنت میں سیدہ پاکی کنیزوں کے ساتھ شمار ہو، آٹا بھامے 10,000 دا ہوئے او دے گھر چ فاقہ نہ ہوئے۔ جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے تطہیر دے ایک قد ملک دا نہیں، سارے جگ دا نا زہرائے، اللہ دے دین دی سو رب دی شہرگ دا نا زہرائے، پنجتن دے نوری وہڑے دی جگمگ دا نا زہرائے، جڑی سر سرور تے سج گئی ہے او لوکو او سپاک دا نا زہرائے، جڑی خیرہ بن دے شامی دمی، دور کرے ہر دکھ تے غمی، انج دی پاک طہارت والی آجز کہیں دی دھیلی جمی۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں حسن حسین دی پاک ہے امی، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم اے دے کمی، کل غوث کتب عبدال نے نوکر زہرا دے، ہر دور چلا زوال نے نوکر زہرا دے۔ آخری جملے آج کی حاضری کے، کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے، کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے۔ بابا جی سنی ماں دا پتر ہون بولے گا، باقی چپ رہن گے جدے عقیدے وچ کوئی شک نہیں تو ضرور بولے گا کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے، دشمن تو صدا رہتے ہیں، کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے، گلشن تو سبھی رہتے ہیں شاداب نبی کے، فرمان آ کے سن نایاب نبی کے، ماند ستاروں کی ہیں اصحاب نبی کے، ماند ستاروں کی ہیں اصحاب نبی کے، صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا، فاروق بھی عثمان بھی حیدر بھی ہمارا، صدیق صدا آشیاں آباد ہے تیرا، دشمن تو ہر جگہ ہی برباد ہے تیرا، رتبہ تو سبھی انبیاء کے بعد ہے تیرا، نبیوں کا تاجدار بھی داماد ہے تیرا، نبیوں کا تاجدار بھی داماد ہے تیرا، کائنات کی ہر چیز۔ قاری صاحب قدم تو محفل ہو رہی ہے 2007 تو کتنے سال ہو گئے؟ 14واں سال تقریبا، 16واں سال ہے ماشاءاللہ، 16واں سال ہے اس محفل پاک نو، اور 16 سال ہے تسی اتنی اونچی آواز نہ سنی ہوئے، اے سارے مینوں دے دینا۔
نہیں تو سارے ہے بھی چک لینا. پھر دیکھنا کائنات کی ہر چیز تیرے مقدر میں آ گئی. بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پہ آ گئی. بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پہ آ گئی. بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پہ آ گئی. ایک کے محب نہ صرف تین پر نثار ہیں, چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں. حضور کے جو یار ہیں وفا کے تاجدار ہیں, انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں حق چار یار ہیں, 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 حق چار یار ہیں. عقیدتوں کے باب میں وفا کے ہر نصاب میں حساب میں کتاب میں میرے تو ہر حساب میں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں ہر چار یار ہیں, 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 ہر چار یار ہیں. غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا. نعرہ لگا رہا ہوں اور مائک بھائی زاہد صاحب کو دے رہا ہوں. غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا. میں شیر تحفے واسطے لے کے آیا. غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا. بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا. غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا. جیڑا بندہ ہن اچھل کے ہاتھ چوک کے چوتھی لائن تے بولے نا, گھر جا کے ماں دے پیر چوم کے آخنا اماں ہک کو کم صدا کرے نا, پنج تن پاک دی سنا کرے نا, علی دا نا سن کے سینہ ٹھرے آئی, اے اماں میں تے کو دعا کرے نا. او دی شان اچیری اچیری تو پوچھ, علی دی دلیری دلیری تو پوچھ, علی دے ذکر جے سینہ نہیں ٹھرتا, جا کاننے چے گال بڑیری تو پوچھ. سمجھ کے چوتھی لائن تے ہاتھ اٹھا کے جا اچھل کے بولے انہوں بھی سلام, او دے ماں باپ نو سلام. غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا. بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا. ولایت خون کی طہارت ہے مرشد.